أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم. بڑا دوست ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا.
وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور مت تمنا کرو اس چیز کی جس میں فضیلت دی ہے اللہ نے ایک کو تم میں سے دوسرے پر. مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو کچھ انہوں نے کیا، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو کچھ انہوں نے عمل کیا. اور اللہ سے درخواست کرو اس کے فضل کی، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اور ہر ایک کے لیے ہم نے مقرر کر دیے ہیں وارث اس مال کے جو چھوڑ کر مر جائیں ماں باپ اور قریبی رشتہ دار، اور جن سے معاہدہ ہوا تمہارا ان کو دے دو ان کا حصہ. بے شک اللہ ہر چیز
پر گواہ ہے، مرد حاکم ہیں عورتوں پر اس وجہ سے کہ اللہ نے فضیلت دی ہے ان میں سے بعض کو بعض پر، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے خرچ کیا ہے اپنے مال کو۔ بس جو عورتیں نیک ہیں، فرما بردار ہیں، حفاظت کرنے والی ہیں پیٹھ پیچھے اس چیز کی جس کی اللہ نے حفاظت کی ہے، اور جن کی بد دماغی کا تم کو اندیشہ ہو تو ان عورتوں کو نصیحت کرو، سمجھاؤ اور چھوڑ دو ان کو بستروں میں اور مارو ان کو۔ پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں تو ان کے خلاف کوئی راہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ سب سے اوپر سب سے بڑا ہے۔ اور اگر تمہیں اندیشہ ہو آپس کی دشمنی کا، آپس کی ضد کا، تو مقرر کرو ایک منصف مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف عورت اور ایک منصف اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے، اگر یہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں تو اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا، بے شک اللہ جاننے والا باخبر ہے۔ اور عبادت کرو تم اللہ کی، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور محتاجوں کے ساتھ اور رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ اور اجنبی پڑوسی کے ساتھ اور پاس بیٹھنے والے کے ساتھ اور مسافر کے ساتھ اور اس کے ساتھ جن کے مالک ہیں تمہارے داہنے ہاتھ، یعنی اپنے باندی اور غلاموں کے ساتھ، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا اترانے والے بڑائی کرنے والوں کو۔ جو لوگ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخیلی کا حکم دیتے ہیں اور چھپاتے ہیں اس کو جو ان کو اللہ نے دیا ہے اپنے فضل سے، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب۔
اور جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو لوگوں کے دکھاوے کے لیے اور ایمان نہیں رکھتے ہیں اللہ پر اور نہ آخرت کے دن پر، اور شیطان جس کا دوست ہو جائے، شیطان جس کا ساتھی بن جائے تو وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 32 سے لے کر آیت نمبر 38 تک پڑھی گئی ہیں۔ ان آیتوں کا ربط ان سے پہلی آیت سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق مت کھاؤ اور آپس میں ایک دوسروں کو قتل نہ کرو، یعنی کسی کی جانی اور مالی حق تلفی نہ کرو۔ اس کے بعد پھر فرمایا اگر کسی سے نادانی میں گناہ ہو جائے اللہ سے توبہ کر لیں، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ ایک خوشخبری دی ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، ایمان والو اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو تو تمہارے چھوٹے گناہوں کو ہم یوں ہی معاف کر دیں گے۔ اب یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ ایسی چیز کی تمنا نہ کرو جو تمہارے اختیار میں نہ ہو۔ اللہ نے کسی کو کوئی فضیلت عطا کی ہے تو تم غیر اختیاری فضیلت کی تمنا نہ کرو۔ یاد رکھو ایک تو چیز یہ ہے کہ انسان جو تمنا کرتا ہے اور وہ چیز اس کے اختیار میں ہوتی ہے، جیسے نیک بننا، اللہ کے یہاں محبوب بننا، اللہ کا قرب حاصل کرنا عبادتوں کے ذریعے سے، یہ اختیاری چیز ہے۔ ایسی چیزوں میں تم تمنا کر سکتے ہو، لیکن جو چیزیں غیر اختیاری ہیں اس میں تمنا نہ کرو، اس لیے کہ وہ چیز تمہیں حاصل ہی نہیں ہو سکتی۔ جس کا حاصل ہونا ناممکن ہو، امپاسبل ہو، ایسی چیزوں کی تمنا نہ کرو۔ مثلا اگر کوئی عورت یہ تمنا کرے کہ کاش کہ میں مرد ہوتا تو جہاد میں اجر و ثواب حاصل کر لیتی، ظاہر بات ہے کسی عورت کا مرد ہونا ناممکن ہے، لہذا غیر اختیاری چیزوں میں تمنا نہ کرو۔ اسی طرح سے بعض یہ تمنا کرتے ہیں کاش میں
مدینے میں پیدا ہوتا ہے، اللہ چاہتا تو وہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ کی چاہت یہ ہے کہ تو یہاں پیدا ہو اور تیرے دل میں مدینہ ہو۔ تو ایسی چیز جو اپنے اختیار میں نہ ہو، ظاہر بات ہے کہ حاصل ہو نہیں سکتی، تو تمنا کرنا ہی فضول ہے۔ جیسے کوئی تمنا کرے کاش میں حضور کے خاندان میں سے ہوتا، اب ظاہر بات ہے غیر اختیاری چیز ہے، لہذا اس کی تمنا کرنا فضول ہے، اللہ نے منع فرمایا۔ اسی طرح بعض لوگ تمنا کرتے ہیں کاش ہم حضور کے زمانے میں ہوتے، ظاہر بات ہے اللہ کی حکمت یہی تھی کہ تو اس زمانے میں پیدا ہو، اللہ چاہتا تو اس زمانے میں ہوتا اور اب ممکن نہیں ہے۔ تو ایسی چیز جو غیر اختیاری ہو اس کی تمنا سے اللہ نے منع فرمایا۔ تو بہرحال اس کے بعد آیت شریفہ کا شان نزول سنو کہ آیت شریفہ کس سلسلے میں نازل ہوئی۔ آیت شریفہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت بیان کی ہے۔ یہ کون ہی ہے؟ تابعی ہیں، حضرت علی کے شاگردوں میں سے، ابن عباس کے شاگردوں میں سے۔ تو حضرت مجاہد کی روایت ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ام المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد تو جہاد کرتے ہیں اور ہم جہاد نہیں کر سکتے کیونکہ یہ عورتوں کے ذمہ نہیں ہے، اور مردوں کا میراث میں ہم سے 2 گنا حصہ ہے کہ لڑکی کو سنگل، لڑکے کو ڈبل۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ مردوں کا میراث میں ہم سے 2 گنا حصہ ہے، اگر ہم بھی مرد ہوتی تو ان کی طرح ہم بھی جہاد کرتے اور ان کے برابر ہمارا بھی میراث میں حصہ ہوتا۔ اس پر اللہ نے یہ آیت شریفہ نازل فرمائی کہ خبردار ایسی غیر اختیاری چیز کی تمنا نہ کرو۔ ہاں جو اختیاری چیز ہے، عبادت ہے، عمل ہے، نیکی ہے، اس میں کوشش کر سکتی ہے، اور اس میں بسا اوقات عورت مرد سے بھی درجے میں آگے بڑھ سکتی ہے، لیکن جو فطری چیز ہے اللہ نے تقسیم کی ہے، جس کو مرد بنانا تھا مرد بنایا، جنہیں عورت بنانا تھا عورت بنایا، اللہ کی تقسیم ہے۔ لہذا اس تقسیم کے اندر اس کے خلاف تمنا کرنا گویا اللہ کی حکمت کو چیلنج کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیت شریفہ نازل فرمائی۔ اسی طرح سے دوسرا شان نزول آیت شریفہ کا یہ ہے کہ جب قرآن میں میراث کا حکم نازل ہوا کہ
مائک صحیح کرو بھائی ہے. تو عورتوں کے لیے مردوں سے آدھا حصہ قرار دیا گیا ہے. اس پر عورتوں نے درخواست کی اور تمنا ظاہر کی کہ ضرورت مند تو ہم زیادہ ہیں، مرد تو کمائی کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور ضرورت مند ہم زیادہ ہیں، لہذا ہمارا حصہ میراث میں زیادہ ہونا چاہیے. اللہ نے اس پر آیت شریفہ نازل فرمائی، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. ایسی چیز کی تمنا نہ کرو کہ جس میں اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. یہ غیر اختیاری چیز ہے. اس کے بعد پھر فرمایا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا. جو نیک عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اس کو اجر ثواب اور درجہ عطا فرمائے. اس میں کوشش کرو ایک دوسرے سے بڑھنے کی، نیکی میں، سخاوت میں، حسن سلوک میں، اخلاق میں، سچائی میں اور اچھے کردار میں. اس میں تم ایک دوسرے سے سبقت کرو کہ یہ اختیاری چیزیں ہیں. لیکن جو غیر اختیاری ہے ظاہر بات ہے اس کی تمنا کرنا ہی فضول ہے کہ تمنا سے بھی وہ چیز حاصل نہیں ہوگی. علم ہے، علم اختیاری چیز ہے کہ علم حاصل کر کے تمہارا درجہ بڑا کر سکتے ہو، عمل کے ذریعے سے اپنے درجے کو بلند کر سکتے ہو. اچھا، لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا. مردوں کے لیے حصہ ہے اجر و ثواب میں جو کچھ وہ عمل کرے. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا. اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اجر و ثواب میں جو کچھ انہوں نے عمل کیا ہے. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ. اور تم اللہ سے اس کا فضل مانگو. یا اللہ تو ہمیں اپنا فضل عطا فرما اور اپنی مہربانی ہمیں عطا فرما. اب یہاں ایک سوال ہے کہ عام طور سے ذہنوں میں آتا ہے کہ میراث میں مردوں کا حصہ دوگنا ہے اور عورت کا حصہ سنگل ہے. حالانکہ مرد محنت کر سکتا ہے، کماتا ہے، تو اس کو سنگل ہونا تھا. عورت کمزور ہے، کما نہیں سکتی، تو اس کو ڈبل ہونا چاہیے تھا. ہماری عقل یہی کہتی ہے. لیکن دیکھو یہ تقسیم میراث ہماری عقل پہ موقوف نہیں ہے، بلکہ یہ امر تعبدی ہے. اللہ کا حکم ہے، آرڈر. ہمیں اس میں چوں چرا کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر کوئی اللہ کے فیصلے کے اپوز میں جائے وہ کافر ہو جاتا ہے، ایمان والا نہیں رہتا. تو پھر عقل والوں کو سمجھانے کے لیے کیا جواب دیا جائے گا؟ عقل والے اعتراض کر سکتے ہیں کہ عورت کا حصہ میراث میں دوگنا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہ کمزور ہوتی ہیں، کما نہیں سکتی.
اور مردوں کا حصہ سنگل ہونا چاہیے تھا، کیونکہ کما سکتا ہے وہ. لیکن یاد رکھو اللہ کا فیصلہ عقل کے مطابق بھی ہے. وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ عورت پر اگرچہ کمانے کی ذمہ داری نہیں ہے، جب تک اپنے والد کے گھر میں ہے تو اس کی ذمہ داری والد پر ہے کہ والد کمائیں اور اپنے بچی کے کھانے پینے، لباس اور ضرورت کو پوری کرے. اس کو بیٹی کی شکل میں کمانے کی ضرورت نہیں ہے کہ باپ ذمہ دار ہے. اچھا، اور جب نکاح ہو کر شوہر کے گھر چلی گئی تو اب اس کی تمام ضروریات کے پورا کرنے کی ذمہ داری شوہر پر ہے. شوہر کو چاہیے اپنے بیوی کے کھانے پینے اور لباس اور رہنے اور ضروریات زندگی کی تکمیل کرنے کی ذمہ داری لے. تو جب شوہر کے گھر آئی، شوہر ذمہ دار ہے، اس کو 5 پیسے کمانے کی ضرورت نہیں. لیکن اب جو ہے ہمارے زمانے میں رشتے جو ڈھونڈ رہے ہیں لوگ، تو وہ ایسی لڑکی ہونا جو کمانے والی ہو، جاب ہونا اس کو، ہاں جی، گورنمنٹ سروینٹ ہونا. یہ آج کل زمانے کا جو ماحول ہو گیا ہے، اور یہ بیماری غیروں سے مسلمانوں میں آ گئی. حالانکہ اللہ کا حکم ہے کہ شوہر اپنے بیوی کی تمام ذمہ داری پوری کرے. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مرد کے ذمہ ہے کمانا اور اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا. جو عبادت کا ثواب ہے وہی اپنے بال بچوں کے پالنے کا بھی ثواب ہے. اور اگر کوئی اس نیت سے کما رہا ہو اس پر اسے اجر ملے گا جیسے عبادتوں پہ اجر ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی اپنے بیوی کے منہ میں لقمہ دے، یعنی محبت سے کھلائے، آپ فرماتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے، اس پر بھی اجر و ثواب ملے گا. صحابہ کو بہت تعجب ہوا، یا رسول اللہ انہیں تو اپنے مطلب کے واسطے کھلا رہا ہے، اس پہ ثواب کیسے؟ آپ نے فرمایا اس لیے اللہ نے اس کے ذمہ رکھا ہے، اپنے بیوی بچوں کے پالنے کی ذمہ داری اس کے ذمہ ہے، مرد کے ذمہ. اس نیت سے وہ اگر ادا کر رہا ہے ذمہ داری تو اس کے کھلانے پلانے پہنانے پر بھی ثواب ہے، اجر و ثواب ہے. اچھا، اس کے بعد جب عمر رسیدہ ہو جاتی ہے تو پھر ماں کی ذمہ داری بیٹے پر آتی ہے کہ بیٹا اپنے ماں پر خرچ کرے، اس کے کھانے پینے رہنے سہنے کپڑے اور تمام ضروریات زندگی یہ پورا کرنا اولاد کے ذمہ ہے کہ بیٹے اپنے ماں کی ہر طرح خدمت انجام دے. اب ظاہر بات ہے کہ بتاؤ اس کے 5 پیسے بھی خرچ ہو رہے کیا؟ نہیں ہو رہے. ہاں جی، بچپن میں پوری ذمہ داری والد نے سنبھالی،
اور جب نکاح ہوا پوری ذمہ داری شوہر نے سنبھالی، اور جب عمر ہو گئی پوری ذمہ داری اولاد نے سنبھالی۔ ظاہر بات ہے کہ اس کو 5 پیسے کمانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اچھا، پھر بھی شریعت نے اس کو میراث میں جو حصہ دیا ہے تو یہ گویا اللہ کا احسان ہے۔ سنگل ہی حصہ دیا تب بھی اللہ کا احسان ہے کہ وہ اس کے لیے بینک بیلنس ہے، حالانکہ خرچ کرنے کا کوئی مصرف نہیں ہے۔ بابا خرچ کر رہے ہیں، شوہر خرچ کر رہا ہے، یا بیٹا خرچ کر رہا ہے، اس کو خرچ کرنے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے میراث میں اس کو حصے دار قرار دے کر اس پر گویا احسان فرمایا۔ اچھا، اس کے مقابلے میں مرد کماتا ضرور ہے، لیکن اس پر اکیلے کی نہیں، اس پر بیوی کی بھی ذمہ داری ہے، اولاد کی بھی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ یہ تمام ذمہ داری اکیلے انسان پہ ڈالی گئی۔ ظاہر بات ہے اس پہ بوجھ زیادہ ہے، ذمہ داری کا بوجھ مرد پہ زیادہ ہے۔ اگر شریعت نے اس کو 2 گنا حصہ دیا میراث میں، یہ عین عدل و انصاف ہے، یہ کوئی ناانصافی نہیں ہے، کیونکہ اسے تو اور دینا تھا، ہاں جی، لیکن عورت کے مقابلے میں مردوں کو صرف 2 گنا دیا گیا۔ تو گویا اللہ کا یہ حکم اور تقسیم میراث عین عدل و انصاف ہے اور عقل کے مطابق بھی ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، تمہاری نیتوں کو جاننے والا ہے، تمہارے عمل کو جاننے والا ہے۔ اور جاننے والے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کی فرما برداری کے مطابق عمل کر رہے ہو، اللہ اس کا اجر ضرور عطا فرمائے گا، اور اگر نافرمانی میں استعمال کر رہے ہو اللہ اس کی سزا ضرور دے گا، کیونکہ اللہ جاننے والا ہے، بندے کی ایک ایک حرکت سے واقف ہے، اللہ اس کی سزا اور جزا ضرور عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد پھر فرمایا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہر ایک کے لیے ہم نے مقرر کیے ہیں وارث، اس مال میں جو چھوڑ جائیں ماں باپ اور قریبی رشتہ دار۔ یہ من جانب اللہ ہے، میراث میں حصہ ملنا، اس کو محنت کرنی نہیں پڑی، والد یا والدہ کا انتقال ہو گیا تو اولاد خود بخود ان کے مال اور جائیداد کے حصے دار ہو جاتی ہے، اور یہ صرف اللہ کے فضل سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وارث بنایا۔ والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، زمانے جاہلیت میں کوئی شخص کسی قبیلے میں چلا جاتا تھا اور کہتا تھا کہ میں تم میں سے ہو گیا ہوں، مجھے اپنے میں شامل کرو، شامل کر لیتے تھے۔ پھر یہ شخص اگر انتقال کر جائے تو وہ قبیلے والے جس سے معاہدہ ہوا ہے اس کے وارث بن جاتے تھے۔
لیکن اپنے مال میں اس کو حصہ نہیں دیتے تھے۔ اللہ نے میراث کی مستقل تقسیم کی تفصیل بیان کی اور زمانے جاہلیت کے اس رسم کو ختم کر دیا گیا۔ والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، لیکن یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرانے زمانے کے جو معاہدے ہیں اس کو پورا کرو، لیکن کوئی نیا معاہدہ اب کسی کافر اور مشرک سے مت کرنا، جو پہلے کیا جا چکا ہے اس کو پورا کرو، کیونکہ اسلام معاہدے کو پورا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو اپنے عہد کو پورا کرو، چاہے ایمان والوں سے عہد ہو یا غیر ایمان والوں سے جاہلیت کے زمانے میں عہد ہو، اس کو پورا کرو۔ تم اپنی جانب سے عہد شکنی مت کرو، کیونکہ اسلام وعدہ خلافی کرنے کا حکم نہیں دیتا، بشرطے کہ وہ عمل گناہ کا نہ ہو، اللہ کی نافرمانی میں نہ ہو۔ اسی لیے مکہ جب فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ آئندہ اب کافروں سے کوئی نیا معاہدہ نہیں کیا جائے گا۔ سن 9 ہجری میں سورہ برات نازل ہوئی، اس میں صاف اعلان کیا گیا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال تو حج کر لو، آئندہ سال کوئی کافر مسجد حرام کے قریب بھی نظر نہ آئے۔ کیا مطلب؟ جن سے قدیم معاہدے تھے وہ معاہدے کی مدت بعض قبیلوں کی باقی رہ گئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ معاہدے ختم ہو جائیں تو نیا کوئی کافروں سے معاہدہ نہ کیا جائے۔ یہودیوں سے معاہدہ تھا اور عرب کے مشرک قبائل سے بھی معاہدہ تھا، جیسے حضور نے سن 6 ہجری میں مکے والوں سے معاہدہ کیا تھا اور صلح حدیبیہ ہوئی تھی، لیکن بعد میں سن 9 ہجری کے بعد اعلان کیا گیا، سورہ توبہ سورہ برات نازل ہوئی کہ اللہ اس کے رسول کا اب کوئی تعلق نہیں ہے، جو معاہدے ہو چکے اس کی تجدید نہیں کی جائے گی، اور آئندہ کوئی نیا معاہدہ کسی کافر سے نہیں کیا جائے گا، کیونکہ پورا علاقہ دارالاسلام بن چکا تھا اور اللہ کے نبی نے فتح کیا تھا پورا علاقہ۔ اوروں کے لیے 3 چیزوں میں سے ایک چیز ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یا تو اسلام، اگر قبول نہ کریں تو جزیہ یعنی ٹیکس، اسلامی حکومت میں رہنے کا ٹیکس ادا کریں، اور اگر یہ بھی نہ کریں تو پھر جنگ۔ اچھا، یہ 3 چیزیں اجمیوں کے لیے ہے، لیکن عربوں کے لیے 2 ہی چیزیں تھیں، اسلام یا قتل۔ خاص طور سے مکہ، مدینہ، حجاز مقدس کا علاقہ، وہاں کے عربوں کے لیے 2 چیزیں تھیں، یا اسلام
یا قتل یا علاقے سے نکل جائیں. تیسری چیز قبول نہیں کی گئی عربوں سے. اس لیے اللہ نے فرمایا اس سال کے بعد کوئی مشرک مسجد حرام کے پاس نظر نہ آئے، قریب بھی نہ آئے، منع کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. یعنی ہر چیز اللہ کی نگرانی میں ہے، کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے. اس کے بعد پھر فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. اللہ کی تقسیم ہے، اس پر سب کو راضی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو مرد بنایا، بعضوں کو عورت بنایا. یہ اللہ کی تقسیم ہے. اللہ کی تقسیم پہ راضی ہونا چاہیے. پھر دونوں کی ذمہ داریاں الگ الگ ہیں، دونوں کی جسمانی ساخت بناوٹ الگ الگ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے اور اس پر سب بندوں کو راضی ہونا چاہیے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. اللہ نے مردوں کو دو فضیلتیں عطا فرمائی. ایک تو یہ ہے کہ مردوں کو اللہ نے حاکم بنایا. کیا مانے؟ عورت سے مشورہ لیا جا سکتا ہے لیکن فیصلہ مرد کریں، فیصلہ عورتیں نہیں. اب یہاں الٹا ہو گیا، مرد مشورہ دے رہا بیگم ایسا کرنا تھا، اور نہ بولتے نہیں جی تمہارا کیا سمجھ رہا ہے، گیس میں پنکچر ہو جاتا. اس لیے پہلی جو ہے انہیں بولتا کیا کرنا ہے کر لو، یہ پیسے ہیں کہ تمہارے کام تم ہی کر لو. ہاں جی، انہیں بولتا کہاں ٹینشن لینا ہے. خوشی کے موقع پہ ٹینشن گئی انہیں دے دیتے. اللہ نے فرمایا نہ، عورت سے مشورہ لیا جائے گا لیکن فیصلہ مرد کریں گے. کہ فیصلے کرنے کا اختیار اللہ نے مرد کو دیا ہے. الرجال قوامون علی النساء، قوام، حاکم، منتظم اللہ نے مرد کو بنایا. اب ظاہر بات ہے مرد جب حاکم بنا، عورتیں رعایا ہیں، حاکم کو اپنی رعایا پر مہربان ہونا چاہیے اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا چاہیے. مرد حاکم ہے نا، اب انہیں بھیک منگ رہا، 1 لاکھ دو، 5 لاکھ دو، ہمارے بچے کو اتنا پڑھائے ہیں، اتنا قابل ہے. ارے پڑھایا تو بھیک منگنے کو پڑھایا. حاکم جو ہے بھیک منگ رہا، بادشاہ بھیک منگا تو کیا بولیں گے، انہیں سرک گیا. اب کتنے سرک جا رہے زمانے میں پوچھو مت، رواج پڑ گیا رواج. ہاں جی، ہم نے خود خیرات دے رہا اپنے دل سے، لے بھائی کیا ہونا دے، وہ اور بات ہے. لیکن خاص طور سے ڈیمانڈ کرنا، ہاں جی، لفظ ڈیمانڈ بولے تو بھیک، اس کا ترجمہ بھیک ہی ہے. اور کیا کہ صاحب استطاعت ہو کر بھیک مانگ رہا ہے. اللہ نے اتنا بڑا درجہ دیا ہے. الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہیں عورتوں پر، لہذا یہ ان پر خرچ کرنا، نہ کہ ان کے پیسوں پر یہ زندگی گزار رہا ہے.
الرجال قوامون علی النساء، آیت سے معلوم ہوا کہ مرد کو من جانب اللہ ایک بڑا رتبہ اللہ نے عطا فرمایا کہ اس کو حاکم بنایا۔ حاکم کو سمجھدار ہونا چاہیے، انہیں ناسمجھی کر رہا تو پھر وہ تو رعایا ہے۔ ہاں جی، عورت ناسمجھی کرے اس کے لیے عیب نہیں ہے، رعایا ہے، وہ اس کے مطالبات ہیں۔ لیکن حاکم اگر نادانی کرے تو یہ بہت بڑی نادانی کی بات ہوگی۔ اللہ نے حاکم بنایا، منتظم بنایا، تو عورت کا خیال کرنا، اپنی محنت سے، اپنی کمائی سے ان کو پالنا۔ اب حاکم ہی جو ہے ماتحت بنا ہوا ہے، ایسے رشتے ڈھونڈ رہے ہیں کہ عورت کمانا، انہیں بیٹھ کے کھانا۔ ہاں جی، گورنمنٹ سروینٹ ہونا کئی کے واسطے؟ ہاں، یہ عیدی بننے کے واسطے؟ انہیں بیچاری اتنی محنت کر رہی اور انہیں بیٹھ کے کھا رہا۔ یہ میں تقریباً جو ہے 25 سال پہلے کی بات سناتا ہوں۔ ایک مقام پہ تھا، ایک صاحب جو ہے ہمیشہ گھر میں دکھ رہے میرے کو محلے میں، تو میں پوچھا ایک دن کچھ کام دھندا کرتے نہیں کرتے تو ہمیشہ گھر میں دکھتے؟ انہوں نے بولا مول صاحب ہمارے گھر والے ٹیچر ہیں، انہوں ڈیوٹی کے جاتے ہیں، میں بچے سنبھالتے بیٹھتا ہوں، ہے نہیں الٹی کھوپڑی۔ ہاں جی، ارے اللہ نے تجھے حاکم بنایا، تو جا محنت کر کے اپنا بھی پیٹ، اپنے بیوی، اپنے بچوں کا پیٹ بھر۔ اللہ نے تیرے ذمے کیا ہے، یہ تو حاکم ہے۔ اچھا، اسی طرح سے حاکم کے ذمہ ہے خرچ کرنا، لہذا عورت کی کمائی کھانا شریعت کیا بولتی؟ ہاں جی، اگر انہیں خوشی سے دے تو کھا سکتے ہیں، لیکن زبردستی پریشر ڈال کر نہیں کھا سکتے، جائز نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کما کے اس کو کھلانا، نہ یہ کہ اس کی کمائی پہ پریشر ڈال کے آپ کھا رہے ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب آدمی تھے، ان کی اہلیہ جو تھی ہنرمند تھی، اور اس سے ان کو جو حاصل ہوتا تھا، ایک دن حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنے شوہر کو صدقہ دے سکتی ہوں؟ اللہ کے نبی نے اجازت دی اور اس پر اجر و ثواب کی بشارت بھی سنائی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر عورت اپنے شوہر کو اپنی کمائی میں سے کچھ دے خوشی سے تو درست ہے، لیکن پریشر ڈال کر لینا ظاہر بات ہے یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کمائی مرد کے ذمے رکھی ہے، عورت کے ذمے نہیں۔ لیکن ماں باپ اپنی بچیوں کو پڑھاتے ہیں کہ معاشرے میں بچیاں ان کے رشتوں کے لیے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور ڈیمانڈ ہو رہی ہے کہ بچی اتنے قابل ہونا اور نوکری والی ہونا، تو رشتے جلدی آتے ہیں۔ ماں باپ سوچتے ہیں اس لیے اپنی بچیوں کو خوب تعلیم دلاؤ، یہاں تک کہ وہ جاب کرنے کے قابل ہو جائے تو رشتے جلدی آئے۔ یہ معاشرے کے ظلم کی وجہ سے آج بچیوں کو گھروں سے باہر نکل کر ان کو محنت کرنا پڑ رہا ہے،
ملازمت کرنی پڑ رہی ہے، ورنہ بچیوں کے ذمہ نہیں ہے یہ، وہ نازک صنف ہے، اس کی تمام ذمہ داری مرد پر ہے، اس کا تمام بوجھ مرد کے کاندھوں پہ ہے۔ لیکن معاشرے کا یہ ظالمانہ رواج اس نے بچیوں کو مجبور کیا کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ملازمت کرنے پہ مجبور ہوتی ہے، ورنہ ان کے ذمہ نہیں ہے۔ یاد رکھو، شریعت کی روح کو سمجھو کہ شریعت چاہتی کیا ہے، اللہ کے حکم کی روح کیا ہے، اس کا منشا کیا ہے، منشا خداوندی کو سمجھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے کی تشکیل دینا چاہتے تھے، اس منشا رسول کو سمجھو۔ اللہ کے نبی کیا چاہتے تھے کہ مرد محنت کرے اور اپنے بال بچوں کی فکر کرے۔ یاد رکھو، جتنا ثواب نماز میں ہے اتنا ہی ثواب اپنی اولاد کی اور اپنے بیوی کی اور گھر کی فکر کرنے پر بھی وہی ثواب اللہ کا فرماتا ہے، کیونکہ یہ بھی فرض ہے اور وہ بھی فرض ہے۔ یہ تو اللہ کا حق ہے اور وہ بندوں کا حق ہے۔ اللہ کا حق میں اگر کوتاہی ہو جائے اللہ چاہے معاف فرما دے، لیکن بندوں کے حق میں کوتاہی ہو جائے، جب تک بندے معاف نہ کرے اللہ بھی معاف نہیں کرے۔ یاد رکھو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے نمازاں چھوڑ کے کماتے بیٹھو، اللہ کا بھی حق ادا کرو، فرائض کی بھی پابندی کرو، اس کے علاوہ پھر بندوں کے جو حقوق ہیں اس کے لیے محنت کرو۔ ہر ایک کے لیے وقت مقرر ہے۔ اللہ کی عبادت کو وقت کتنا لگتا ہے جی؟ ہاں، ایک 10 منٹ 15 منٹ بہت ہو گئے ایک نماز کے لیے، وہ بھی جو اطمینان سے پڑھنے والے ہیں۔ وہ چلتی بس میں سوار ہونے والوں کو تو بہت شارٹ کٹ میں ہو جاتا ہے، 5 منٹ میں تو نکل جاتے ہو نا، سلام پھیرتے ہی بھاگ جاتے، گیٹ کے باہر رہتے۔ ان کا ٹائمنگ کتنا لگ رہا نماز کے واسطے؟ باقی تمام اوقات تم کماؤ، محنت کرو۔ ہاں؟ محنت کے اوقات میں چند ہی نمازیں تو آتی ہیں، ہاں، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، اور بہت ہوئی عشاء۔ یہ اوقات میں تمہارے لیے محنت کرنے کے اوقات ہیں، کمانے کے اوقات۔ اس میں نمازیں تمہارے لیے ڈسٹرب نہیں ہیں۔ بھئی اگر 4 نمازوں کے 15 منٹ ہر ایک کے پکڑ لیں، 1 گھنٹہ جائے گا، اور باقی 11 گھنٹے تو تمہارے لیے ہیں۔ کماؤ، محنت کرو، آرام کرو، 11 گھنٹے تمہارے لیے ہیں، 1 گھنٹہ عبادت میں گزر رہا ہے۔ اسلام نے مسلمان کو عیدی نہیں بنایا کہ کمانا چھوڑ کر مسجد میں پڑے رہو، مسجد کے پنکھے ہیں، یہ مست گراٹے مارتے ہوئے پڑا ہوا ہے شیر۔ ہاں جی، عیدی لوگ ہیں یہ۔ جاؤ باہر نکلو، اپنے اہل و عیال کے لیے روزی کی تلاش کرو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کے گھروں میں عبادت کے لیے ضرور آؤ، لیکن باقی اوقات محنت میں گزارو۔ یہ عیدی لوگ جو ہے اپنی کاہلی اور سستی کو چھپانے کے لیے عبادتوں کا سہارا لیے ہوئے ہیں۔ ہاں جی، صحابہ کرام مارکیٹوں میں ہوتے تھے، تجارتوں میں ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی نے تجارت کے اسفار فرمائے، تو ظاہر بات ہے نبی اور صحابہ سے بڑھ کر تو کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، کسی کی مسلمانی نہیں ہو سکتی۔
ہم نے عبادتوں کو سہارا بنایا اپنے عیدی پن کے لیے. اللہ نے فرمایا اللہ کا ذکر ہی کرنا ہے، اپنے دکان میں کر، اپنی کھیتی میں کر. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. اپنی تجارتوں میں، اپنے ملازمتوں میں، ہنر پیشے میں ہی وہاں اللہ کا ذکر کرو. اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد رکھو، اللہ کے احکامات کو یاد رکھو، اللہ کے احکام کے خلاف کوئی کام نہ کرو. یہی ہے اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد رکھنا. اچھا، اس کے بعد سنو آیت شریفہ کا شان نزول کیا ہے. آیت شریفہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایک روایت میں ہے ایک صحابی نے اپنی بیٹی کا نکاح ایک شخص سے کیا. اب کسی بات پر میاں بیوی کی کچھ انبن ہو گئی. شوہر نے اٹھا کے تماچا اپنے بیوی کے مارا. اب وہ اپنے والد کے پاس آئی کہ ابا میرے شوہر نے مجھے تماچا مارا ہے. والد کو بہت طیش آ گیا. اپنی بیٹی کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے کہ یا رسول اللہ، میرے داماد نے میری بچی کو مارا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس داماد کو بلوایا. تحقیق مکمل ہو گئی اور یہ بات ثابت ہوئی کہ واقعتاً شوہر نے اپنے بیوی کو تماچا مارا. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جس طرح اس نے مارا ہے تو بیوی بھی ایسی اس کے منہ پہ مارے شوہر کے، کیونکہ بدلہ ہے نا. اسلام انتقام لینے کی اجازت دیتا ہے. چنانچہ باپ اور بیٹی چلے انتقام لینے کے بعد. آیت شریفہ نازل ہوئی. اللہ کے نبی نے بلایا اور فرمایا کہ اللہ نے مرد کو حاکم بنایا اور حاکم اتنا اختیار رکھ سکتا ہے کہ اپنے محکوم کو تنبیہ کر سکے. لہذا اگر عورت کی غلطی پر مرد نے تنبیہ کے طور پر اصلاح کے لیے اگر ایک دو تھپڑ مارے ہیں تو بیوی انتقام نہیں لے سکتی. آج کل جاہلا اٹھا کے لٹھن ڈال دے رہے، ہاں جی، مار مار کے لہو لہان کر دے رہے. نہیں، یہ تو بڑا جرم ہے یہ. ہاں جی، اللہ کے نبی نے منع فرمایا. تو شان نزول کی تفصیلات یہ ہیں
زید ابن زہیر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی لڑکی حبیبہ کا نکاح سعد ابن الربی سے کیا. ان کے آپس میں کچھ اختلاف پیش آئے تو شوہر نے ایک تماچا مارا. حبیبہ نے اپنے والد سے شکایت کی. والد اپنی بیٹی کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. واقعہ عرض کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ حبیبہ کو حق حاصل ہے کہ جس زور سے سعد ابن الربی نے یعنی شوہر نے اس کو مارا ہے تو یہ بھی اتنی ہی طاقت سے اپنے شوہر کے منہ پہ تماچا مارے. حضور نے حکم دے دیا. اچھا، اب یہ دونوں باپ اور بیٹی دونوں انتقام لینے کے لیے چلے، مگر اس وقت آیت شریفہ نازل ہوئی، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. اللہ نے مردوں کو عورتوں پہ فضیلت دی ہے، حکیم اور منتظم بنایا ہے. تو نظم و نسق کے لیے، سدھار کے لیے اگر شوہر کچھ تنبیہ کرے تو اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے. اسی لیے حاکم کو اپنی رعایا کی اصلاح کے لیے تنبیہ کرنے کا حق ہے، لیکن ظلم کرنے کا نہیں. تنبیہ میں اصلاح کا پہلو ہوتا ہے اور ظلم میں انانیت یا انتقامی جذبہ ہوتا ہے. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلایا اور فرمایا تم انتقام نہیں لے سکتے، کیونکہ اللہ کا فیصلہ نازل ہوا ہے کہ مرد حاکم ہیں، لہذا وہ انتظاماً اگر تنبیہ کرے تو اس کی اجازت ہے، لیکن ظلم کی اجازت نہیں ہے. ہاں جی، ظلم کی اجازت نہیں. اچھا، اس جگہ ایک بات اور بھی یاد رکھنی ہے کہ یہ بیان ون وے ہو رہا ہے. مردوں کی تعریف ہو رہی ہے، عورتوں کے لیے یاد رکھو عورتیں ایک کام کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں تو مرد کا ہاتھ نہیں چلے گا. ہاں جی، اس کی زبان چلتی، اس کا ہاتھ چلتا ہے. یہ زبان نہیں چلی تو ہاتھ کہاں سے چلتا ہے؟ ہاں جی، اگر مرد کتنا بھی غصے میں آندے خاموش اگر رہے تو مرد کی ہمت نہیں ہوتی مار دھاڑ کرنے. ہاں، بلکہ عورت اپنی زبان کو قابو میں رکھیں تو وہ گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے، اور مرد اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھے وہ گھر جنت کا نمونہ بنتا ہے. عورت کی زبان کا بیجا استعمال گھر اور خاندان کے فتنے کا ذریعہ ہوتا ہے، اور مرد کے ہاتھوں کا بیجا استعمال ظلم زیادتی کے خاندانوں کی تباہی کا ذریعہ بنتا ہے. ایک تباہ نہیں ہوتا، دونوں تباہ ہوتے ہیں، بلکہ دو خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، بلکہ دو نسلیں آنے والی تباہ ہو جاتی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی اپنی ذمہ داری دی. مرد کے ذمہ کیا ہے، عورت کے ذمہ کیا ہے، دونوں کی ذمہ داریاں اس آیت مبارکہ میں اللہ نے بیان فرمائی. اچھا، پھر فرمایا الرجال قوامون علی النساء
بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. مرد حاکم ہیں، لہذا بعض عہدے ایسے ہیں کہ جو مردوں کے لیے خاص ہیں، عورتوں کے لیے وہ عہدے نہیں ہیں. وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 نبوت. نبوت خاص ہے مردوں کے لیے. کوئی عورت نبی نہیں ہوئی. جتنے نبی ہوئے ہیں دنیا میں وہ سب مرد ہوئے ہیں. الا رجالا نوحی الیہم، اللہ نے فرمایا سب مرد ہوئے ہیں، کوئی عورت نبی نہیں ہوئی. تو نبوت مردوں کے ساتھ خاص. نمبر 2 امامت مردوں کے ساتھ خاص. کوئی عورت مردوں کی امام نہیں ہو سکتی. کہ امریکہ کمبخت نے ایک ایسا فرقہ پیدا کیا تھا، عورتیں جو ہیں خطبے دے رہی ہیں اور امامت کر رہی ہیں. ہاں جی، اور دلیل پیش کی تھی جب مرد امامت کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. یہ بدماش امریکہ، بے حیا قوم، ہماری قوم کو بھی بے حیا بنانے پر تلی ہوئی ہے. اللہ ہماری قوم کی حفاظت فرمائے. نمبر 2 امامت، یہ مردوں کا حق ہے، عورتوں کے لیے نہیں. نمبر 3 اچھا ایک مسئلہ اور، اگر کچھ عورتیں مل کر جماعت سے نماز پڑھنا چاہیں تو ان کی جو امام ہوگی عورت، وہ ایک دم آگے کھڑی نہیں ہوگی، درمیان میں ایک قدم آگے کھڑی ہوگی. یہ بات سمجھ. اچھا اگر میاں بیوی جماعت سے پڑھنا چاہیں تو عورت کہاں کھڑی ہونا، یہ مسئلہ بھی سمجھو. اگر 3 آدمی ہیں جماعت سے پڑھ رہے ہیں، ایک آگے امام ہوگا، 2 پیچھے مقتدی، اور اگر ایک ہی مقتدی ہے تو ایک امام ایک مقتدی ہے تو مقتدی امام کے سیدھی جانب کھڑا ہوگا، ایک ایڑی پیچھے ہٹ کر امام سے، امام کی ایڑی سے اس کی ایڑی پیچھے ہوں گے. اچھا اور اگر میاں بیوی پڑھنا چاہے جماعت سے تو انہیں کہاں کھڑے ہوں گے؟ بازو میں نہ، پیچھے کھڑے ہوں گے. ہاں جی. تو امامت مردوں کے لیے خاص. نمبر 3 حکومت. حکومت مردوں کے لیے خاص ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع دی گئی کہ ملک ایران میں قوم نے عورت کو اپنے ملک کا بادشاہ بنایا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ قوم فلاح نہیں پا سکتی کہ جس کی حکمراں ایک عورت ہو. اب تو یہاں لائن لگی ہوئی ہے الیکشن میں کھڑے ہونے کی، نہیں ریزرو سیٹ ہے. ہاں جی، یہ لیڈر اپنی عورت کو کھڑے کر رہا ہے. اللہ اکبر. ہاں جی، کیا سیاست ہے یہ؟ اسلامی سیاست نہیں ہوتی. اسلام میں حکومت یہ مرد کا خاص حصہ اللہ نے دیا ہے. عورت حکومت کرنے کے مستحق نہیں. اور جہاں بھی ہو رہا نا وہاں سب معاملہ ایسی ہی عمدہ معاملہ ہو رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ قوم فلاح نہیں پا سکتی جو عورت کو حکمراں بنائے. اور ہم تو بڑے داڑیاں ہیں، جھبے ہیں، ووٹ مانگتے پھر رہے. ہماری سگی ہے جی، کھڑے والی ہے، ووٹ ان کو. ارے تیرے کو شرم آنا. غیر شرعی کام.
اور بڑی بڑی داڑیاں جبے چل رہے ہیں سبحان اللہ. ہاں اپنے اپنے جو ہے اپنے کو دینا، کئی کو دینا رے بھائی. یہاں حدیث یہاں کام نہیں آتی نہیں. وہ نمازاں کے لڑائی کے واسطے حدیثاں رکھے، الیکشن کو حدیث نہیں ہونا. ہاں جی اس میں بھی حدیث ہونا نا، تو حدیث کے خلاف ہے. عورت کا الیکشن میں کھڑے ہونا، حکمراں بننا، یہ شریعت اسلام کے خلاف. دنیا والوں کے قانون میں ہوں گا. ہاں جی ہم کو اس سے کوئی لینا دینا تھوڑی. ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ اس کے رسول کا کیا طریقہ ہے، کیا حکم ہے. ہم تو اس کے پابند ہیں. یہ بات سمجھ میں؟ تو آئندہ یاد رکھو. نمبر 4 قضا، یعنی قضات مرد کا حصہ ہے. عورت قضات نہیں کر سکتی، یعنی عورت شرعی عدالت کی قاضی نہیں بن سکتی. اب عورت بھی مفتیاں بن رہے، فتوے دے رہے، فیصلے کر رہے. کہ عالمہ بن کے کیا اچھا کر رہے، کیا بہت جلا کھا رہے، اپنے حدود سے تجاوز کر جا رہے. قضا یعنی شرعی عدالت کہ جج عورت نہیں ہو سکتی، یہ خاص مرد کا حصہ ہے. کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے. نمبر 5 اسی طرح سے تعزیری جرائم کی شہادت مرد کا خاص حصہ ہے. عورت کی گواہی اس میں معتبر نہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے سخت سزائیں رکھی ہیں. جیسے زنا ہے، زنا کے ثبوت کے لیے 4 گواہ، چاروں مرد ہونا ضروری ہے. ہاں جی 3 مرد 1 عورت کورم پورا ہو رہا نا، بلکہ یہ شہادت صرف مرد کا حق ہے. ہاں باقی چیزوں میں بیپار ہے یا اور کوئی معاہدہ ہے، اس میں اگر 2 مرد نہ ملیں، 1 مرد اور 2 عورتیں گواہی دے سکتی. لیکن جس میں سخت سزائیں بیان کی گئی ہیں، حدود اللہ، اس میں مرد ہونا ضروری ہے. اس میں شہادت مرد کا حق ہے. اسی طرح سے وجوب جہاد مرد کے ساتھ خاص ہے، کسی عورت پہ نہیں ہے. نمبر 7 وجوب جمعہ، جمعہ کی نماز فرض مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے جمعہ نہیں ہے. عورتیں کیا پڑھنا؟ پھر ظہر پڑھنا. ہاں جی عورتیں اپنے گھروں میں ظہر پڑھنا. جمعہ صرف مردوں کے لیے خاص. اسی طرح سے وجوب عیدین، عید کی نماز یہ صرف مردوں کے لیے خاص ہے، عورتوں پر عید کی نماز نہیں ہے. اگر کوئی پڑھ لیں تو نفل نماز ہوں گی، عید کی نماز نہیں کہلائے. اچھا اسی طرح سے اذان مردوں کے لیے خاص ہے، عورتوں کے لیے اذان نہیں ہے. ہاں جی وقت ہو گیا، عورتیں نماز پڑھ لیں. اذان کی مشروعیت مرد کے لیے خاص ہے، اور مرد ہی مؤذن ہو سکتا ہے، عورت مؤذن نہیں ہو سکتی، کیونکہ عورت کی اذان فتنہ ہو جائے. اسی طرح سے خطبہ مرد کے لیے خاص ہے، کوئی عورت خطبہ دینا اس کے لیے نہیں ہے.
بلکہ یہ مرد کے لیے خاص ہے۔ اسی طرح سے نماز کی جماعت مردوں کے ساتھ خاص ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ عورتیں اپنے گھروں میں پڑھ لیں۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں آیا کرتی تھی۔ وہ زمانہ نیکی کا زمانہ تھا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے حالات دیکھ کر فرماتی تھی اگر اللہ کے نبی اس زمانے میں حیات ہوتے عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کرتے۔ حالانکہ صحابہ کا دور ہے، ہاں جی، لیکن ظاہر بات ہے پرسنٹیج تو کم ہو گیا تھا نا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں نیکی کا جو پرسنٹیج تھا، ظاہر بات ہے آپ کے بعد کم ہوتے ہوتے ہمارے زمانے میں تو بہت کم رہ گیا۔ ہاں جی، اللہ اپنے فضل سے ہی ہمیں معاف کر دے، اس کی مہربانی ہو، اپنے فضل سے ہماری عبادتوں کو قبول کر لے، اس کی مہربانی ہے، ورنہ ہم حق جتا کر ثواب کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ وہ معیار نیکی کا۔ بہرحال اسی طرح سے میراث میں حصے کی زیادتی، یعنی دوگنا حصہ، یہ مرد کے لیے خاص ہے۔ اسی طرح سے نکاح کی مالکیت یہ مرد کے ساتھ خاص ہے۔ اور تعدد ازواج یہ مرد کے ساتھ خاص ہے کہ مرد ایک سے زیادہ عورت سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن عورت ایک وقت میں ایک ہی مرد کی بیوی بن کر رہے گی۔ اسی طرح سے طلاق کا اختیار مرد کے ساتھ خاص ہے، عورت کو طلاق کا اختیار نہیں۔ اگرچہ خلا کی شکل میں ایک سہولت عورت کو دی گئی، لیکن جب تک اسے مرد قبول نہ کرے وہ خلا بھی صحیح نہیں ہو سکتی۔ ہاں جی، عورت کی جانب سے ہوتی ہے خلا، لیکن جب تک مرد اسے قبول نہ کرے وہ خلا صحیح نہیں ہو سکتی اور طلاق نہیں ہو سکتی۔ تو طلاق کا اختیار مرد کو دیا گیا ہے، اس لیے کہ اس میں برداشت کرنے کی کیپیسٹی عورت سے زیادہ ہے۔ ہاں جی، عورت اتنے جلدی متاثر ہو جاتی ہے، اگر عورت کو طلاق کا اختیار دیا جاتا تو گھر سے نکلتے وقت اس کو 3 طلاق دیتی، آنے کے وقت 3 دیتی۔ ہاں، کیونکہ غم کی چیزوں سے بہت جلدی متاثر ہوتی اور ٹینشن سے بھی بہت زیادہ متاثر ہوتی، یہ ٹیمپریچر زیادہ رہتا ہے۔ قوت برداشت اللہ نے جو مردوں کو دی ہے اتنی عورتوں کو نہیں ہے۔ ہاں، بہت جلدی وہ جو ہے ٹوٹ جاتی ہیں، بہت جلدی جو ہے فیصلہ لے لیتی ہیں، یا تو ماں کے گھر چل جائیں گی، یا نہیں تو جو ہے کچھ تو بھی کھا لے کے مر جائیں گی، یا تو کچھ تو بھی ڈال لے کے انگار لگا کے مر جائیں گی۔ ہاں، بعض تو اتنی انتقامی ہوتی ہیں کہ معصوم بچوں کو لے کر جو ہے خودکشیاں کر رہی ہیں۔ اخبارات پڑھتے نہیں پڑھتے، پڑھو، یہ کیا ہے؟ قوت برداشت کم ہے اس میں۔ ہاں جی، اس لیے طلاق کا اختیار اللہ نے عورت کو نہیں دیا، مرد کو دیا کہ سوچ سمجھ کے دے سکتا۔ لیکن آج کل کے مرد بھی یہ عورت سے زیادہ ٹینشن والے ہو گئے، اور پھر یہ جاہل وکیلاں طلاق نامہ لکھو بولے تو انہیں 3 لکھتا۔ ہاں جی، طلاق طلاق طلاق، ارے اتنے لکھنا ضروری نہیں ہے، ایک لکھ۔ ہاں، ایک لکھا تو بھی وہ ریئیکشن ہوتا،
ہاں جی، لیکن ان کے دماغ میں یہ ہے، پتہ نہیں محمد اللہ کیسا پڑھتے ہیں، اللہ ہی جانے۔ کئی کیسز آتے ہیں طلاق ناموں کے 3 لکھ دیتے ہیں ڈائریکٹ، اب لگائے لڑائیں، ایک فرقہ بولا 3 بولے تو 3 ہی ہوتے، ایک بولا 3 بولے تو 1 ہی ہوتا۔ ارے 1 ہی چھونا مگر لکھنا کہیں کچھ ہے، چل جو 1 مانتا انہیں 1 مان لے ہو، مگر لکھنا اتنے کہیں کو، لڑائیں لگائے کہ نہیں ہمارے میں۔ حضور کے زمانے میں صحابہ بہت ضرورت ہوتی تھی، 1 ہی دیتے تھے، 3 کا تصور نہیں تھا۔ البتہ کچھ کیسز آئے تھے حضور کے پاس کہ جس میں انہوں نے 3 دی تھی اور اللہ کے نبی نے واقع قرار دی تھی، لیکن بہت کم کیسز ہوتے تھے، 1 پہ اکتفا کر دیتے تھے، ری ایکشن ہو جاتا تھا۔ تو وکیلوں سے ہماری یہی گزارش ہے، اگر ایسی ضرورت پیش آئے 1 طلاق ہی لکھے، کیونکہ بعد میں چانس رہتا ہے، بعد میں لوٹانے کا چانس رہتا ہے، لیکن خواہ 3 لکھ دے رہے اور سمجھ رہے 3 لکھے تو ہوتی، 3 سے کم لکھے تو نہیں ہوتی، یہ کم علمی کی بات۔ بہرحال یہ اختیار مردوں کو اللہ نے دیا۔ اسی طرح سے رمضان کے پورے روزے یہ مرد رکھ سکتا ہے، کیونکہ عورتوں پر وہ پیریڈ آ جاتا ہے کہ جس میں بہت سے روزے چھوٹ جاتے ہیں۔ اللہ نے مجبوراً سہولت دی کہ اگر رمضان کے روزے چھوٹ جائیں تو بعد میں اتنے ہی کی قضا کر لیں۔ اچھا، لیکن مردوں کے چھوٹنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اب روزے چھوڑنے کا سے لوگ بیمار ہو جا رہے ہیں، نہیں شوگر ہے، ڈاکٹر نکو بولا، مر جاتا۔ اچھا مرا تو بھی اچھا رمضان میں عدالتیں بند رہتی، کیس بک نہیں ہوتے رمضان میں، سیدھا جنت میں بیٹا۔ انہیں چھوڑنے کے واسطے بہانہ بنایا۔ ڈاکٹر نکو بولے ایک مقام پہ رمضان میں ظہر میں تفسیر کو گیا، تو انہوں بولے مول صاحب تمہارے کو شوگر ہے، کھانا کھاتے کیا؟ ارے میں بولا روزہ ہو رہے بھائی۔ تم کیسا کیا روزہ رکھے؟ شوگر والوں کو تو نکو رکھو بولتے، کیسا رکھے؟ ارے پورے روزے ہو گئے ہمارے، پورے روزے ہو کے پتہ ہی نہیں چلا، کیونکہ رمضان کے روزے رکھنا بولے تو جسمانی طاقت سے نہیں ہوتا، روحانی طاقت اللہ عطا فرماتا ہے۔ ہاں جی، ہمت سے رکھ لے پورے ہو جاتے ہیں، نہیں ہوتے ہو جاتے ہیں۔ مردوں کو چانس نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح سے ہر زمانے میں پوری نمازیں پڑھنا مردوں کے لیے خاص، عورتوں کے لیے بعض پیریڈ آتے ہیں جس میں نماز ہی معاف ہو جاتی ہے ان کے لیے، اس کی قضا بھی نہیں ہے۔ ہاں جی، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم عورتوں کو روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا، لیکن نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ جو پیریڈ میں نمازیں چھوٹ جائیں اس کی قضا نہیں ہے، من جانب اللہ معاف۔ اصل میں کیس یہ ہوا تھا، حضرت حوا پورے انسانوں کی اماں ہیں، ان کو جو ہے سب سے پہلے یہ MC پیریڈ آیا تو حضرت آدم سے مسئلہ پوچھی کہ میں ناپاک ہو گئی، کیسا کروں؟ آدم نے فرمایا ذرا ٹھہر، اللہ سے پوچھ کے بولتا ہوں۔ اللہ سے پوچھا، یا اللہ حوا ناپاک ہو گئی ہیں، پھر نمازاں کا کیسا؟ اللہ نے فرمایا اس پیریڈ کی نمازیں معاف۔ اچھا،
روزوں کے ایام آئے، مہینے میں 3 روزے فرض تھے ان کے پیریڈ میں، تو روزوں کے ایام آئے، حضرت حوا پھر ناپاک ہو گئی، مسئلہ پوچھا آدم علیہ السلام سے کہ جی میں ناپاک ہو گئی، اب روزہ کیسا؟ آدم علیہ السلام نے کہا کہ جب اللہ نمازاں معاف کرا تو روزے بھی معاف کرے۔ اللہ نے فرمایا آدم کیوں؟ ہمارے سے پوچھے بغیر فتویٰ دیے، نماز تو معاف کر دیا میں لیکن روزے معاف نہیں ہیں، روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ لو آدم ذرا صبر کر لیتے، اللہ سے پوچھ لیتے تو بیچارے کو وہ بھی معاف ہو جاتے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہیں عورتوں پر، لہذا مردوں کو بہت صبر سے کام لینا چاہیے، بہت ضبط سے کام لینا چاہیے۔ معمولی باتوں پہ ٹینشن لینا حاکم کا کام نہیں ہوتا، یہ چلر کامہ حاکمہ نہیں کر سکتے۔ ہاں جی، اچھا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس وجہ سے کہ اللہ نے فضیلت دی ہے ان میں سے بعض کو بعض، یعنی مردوں کو عورتوں کو۔ وبما انفقوا من اموالہم، اور اس وجہ سے بھی مردوں کو فضیلت ہے کہ انہوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں، مہر ادا کیا ہے، نہ نفقہ دے رہے ہیں، ہاں جی، رہنے کا انتظام کر رہے ہیں، کپڑوں کا انتظام کر رہے ہیں، کھانے کا انتظام کر رہے ہیں، ہر چیز ہر ضرورت کو لا کر پوری کر رہے ہیں۔ ہاں تو ظاہر بات ہے کہ عورتوں کو بھی چاہیے کہ مردوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ زندگی گزارے، عفو درگزر سے زندگی گزارے، معمولی باتوں کو پکڑ کے دن بھر جو ہے کیسٹ لگانا نہیں، ہاں جی، نظر انداز کر دینا کبھی۔ مرد ہے کبھی تاخیر سے واپس لوٹتا ہے، کیونکہ ایک ہے اس کے پیچھے لپڑے بہت ہیں، دیر بھی ہو جاتی ہے، اب انہوں شک کرتے بیٹھے دیر سے کیوں آئے، ہاں اور کام پہ بھی ہے شاید، کئی گوتے جو ہے شک شبے، ہاں جی، اپنے ہاتھ سے اپنے پاؤں پہ کلاڑی نہیں مار لینا، تکلیف اپنے کچھ ہوتی، ہاں جی۔ عورتوں کا خیال یہ ہے کہ مردوں کو اپنے انڈر میں رکھنا، ہاں، اور بہت سارے جو ہیں یہ فن میں ماہر بھی ہیں، اور بہت سارے مرد بھی بیل بھائی، ہاں بیگم جو تم بولے وہی صحیح، ہاں، نہ اپنے اپنی ذمہ داریاں ادا کرو، مرد اپنی ذمہ داری ادا کرے، عورت اپنی ذمہ داری ادا کرے، یہ مردوں کی ذمہ داریاں تھیں۔ عورتوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ فالصالحات، نیک بیویاں، نیک عورتیں کون سی ہیں؟ قانتات، فرما بردار، اللہ کی بھی فرما بردار، اپنے شوہر کی بھی فرما بردار، ہاں جی۔ یہ زبان ہے، دیکھو یہ زبان سے انسان پوری دنیا کے دلوں کو جیت سکتا ہے، زبان میٹھی رہنا، ہاں جی، میٹھی زبان رہی تو پوری دنیا کو فتح کر سکتا ہے، اور یہ کڑوی رہی تو پیڑ بھر کے جوتے کھاتا، ہاں، ذرا کسی کو ٹیڑھی بات کرے خواہ مخواہ جوتے کھاتا نہیں کھاتا، یہ زبان کی وجہ سے۔ اس لیے پورے جسم کے اعضاء صبح صبح زبان کو بولتے ارے تو چپ رہے، تیری وجہ سے ہم فتنے میں پڑتے ہیں، انہیں بول کے جو ہے دانتوں میں محفوظ ہو جاتی، اور جوتے کون کھاتے؟ یہ اعضاء،
ہاتھا پاواں یہ پورے جو ہے اعضا تینوں جوتے کھاتے. گالی دیتے ہی مارنے والا لٹھ مارے گا نا اس کے جسم پہ مارے گا. زبان تو بول کے اندر بیٹھ گئی. اس لیے تمام اعضا حدیث مبارکہ میں ہے تمام اعضا صبح صبح یہ زبان کو بولتے ہیں تو چپ رہے ذرا ورنہ تیری وجہ سے ہم فتنے میں پڑ جاتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک وہ چیز جو دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اس کی حفاظت کی تم جواب داری دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. دوسری وہ چیز جو دو رانوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، کہ اس کا بیجا استعمال نہیں کرو گے تو میں اپنی ضمانت پہ تمہیں جنت میں داخل کروں. دیکھو کتنی اہم چیزیں ہیں. تو اللہ نے فرمایا نیک بیویاں قانتاتن فرما بردار اللہ کی بھی فرما برداری کرتی ہیں اور اپنے شوہر کی. اچھا دنیا میں کسی زمانے میں مرد عورت پہ ظلم کرتے تھے لیکن اب عورت پہ ظلم کر رہی ہے. ساس کی شکل میں ظالمہ بہو پہ ظلم کر رہی ہے. نند کی شکل میں ظالمہ بھاوج پہ ظلم کر رہی ہے. یا بہو کی شکل میں ظالمہ اپنے ساس پہ ظلم کر رہی ہے. ہاں جی بھاوج کی شکل میں یہ ظالمہ اپنی ننندوں پہ ظلم کر رہی ہے. سب لی جا کے بھانا کچھ دیتے جاؤ. ارے دیا تو انہیں کما رہا تیرے کو بھوکا رکھا. ہاں اس کے بہنوں کو دیا تو کوئی برا تو نہیں کر رہا. ہاں تیرا حق مار کے اگر بہنوں کو دے رہا الگ بات ہے. خواہ مخواہ حسد خواہ مخواہ ٹینشن. اللہ نے فرمایا نہ نیک بیویوں کی صفات یہ ہیں قانتاتن فرما برداری کرنے والی اللہ کی بھی فرما بردار اپنے شوہر کی بھی فرما بردار. حافظات للغیب بما حفظ اللہ شوہر کے غائبانے میں اس چیز کی حفاظت کریں جس کی اللہ نے حفاظت کی یعنی اپنی عزت کی آبرو کی حفاظت کرنا. یہ ہے نیک بیویاں. اور دیکھو عزت اور عفت اس کے لیے حفاظتی چیز حجاب ہے پردہ. پردہ حفاظت ہے عزت آبرو کے لیے. جب پردہ ہی ہٹ گیا عزت آبرو کی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں دی جاتی. اس لیے اسلام نے پردے پر اتنا زور دیا. اب دنیا کی قومیں کہہ رہی ہیں کیا ظلم ہے اسلام کا عورتوں پہ کہ خواہ مخواہ پردے کی پابندی لگائے. یاد رکھو یہ پردہ ظلم نہیں ہے بلکہ یہ پردہ اس کی عزت آبرو کی حفاظت کے لیے یہ ڈھال ہے. اگر یہ ہٹ جائے تو شیطان کے حملے ہو جائیں شیطانی نگاہوں کے حملے ہو جائیں شیطانی خیالات کے حملے ہو جائیں. اس لیے اسلام نے کہا کہ عورت پردے میں رہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں صحابہ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ عورت کی سب سے بہترین خوبی کیا ہے یعنی عورت کی سب سے اچھی صفت کیا ہے. صحابہ خاموش. جواب کس کو بھی نہیں جم رہا کیا جواب دینا. حضرت علی ہلو وہاں سے اٹھے مجلس سے گھر کو گئے. بی بی فاطمہ سے پوچھا فاطمہ تم بتاؤ عورت کی سب سے بہترین خوبی کیا ہے سب سے اچھی صفت. حضرت فاطمہ نے جواب دیا. علی وہ جواب لے کے آئے یعنی چیٹنگ. آج بھی پوچھ کے آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا رسول اللہ میں بتاؤں کیا. انہوں نے فرمایا بولو. حضرت علی نے فرمایا عورت کی سب سے بہترین خوبی یہ ہے
سب سے اچھی صفت یہ ہے کہ کوئی غیر مرد اس کو نہ دیکھے اور یہ کسی غیر مرد کو نہ دیکھے۔ حضور بہت خوش ہوئے جواب سے اور فرمایا علی یہ جواب کہاں سے لے کے آئے؟ کہ یا رسول اللہ آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ سے پوچھ کے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا میں بھی تو کہوں کہ یہ جواب ضرور ہے کہ میری بیٹی نے ہی دیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ہاں جی، حضرت فاطمہ نے جواب دیا، پوری زندگی اس پر عمل پیرا رہی، پوری زندگی۔ اس لیے انتقال کا وقت آیا، حضرت علی کو بلا کر وصیت فرمائی تھی حضرت فاطمہ نے، علی میرا جنازہ رات میں اٹھانا، میرا جنازہ رات میں اٹھانا کہ کسی کی نظر میرے جنازے پہ بھی نہ پڑے۔ کیا پردہ ہے! ہاں جی، یہاں نامہ رکھ رہے بی بی فاطمہ، ہاں برقع جو ہے کچھ نہیں ہے، چلے مارکیٹ میں پرچیسنگ، نام فاطمہ۔ اللہ اکبر۔ ہاں جی، کچھ نہ کچھ تو وہ صفات اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا وصیت کرتے ہوئے کہ علی میرا انتقال ہو جائے، جنازہ رات میں اٹھانا کہ کسی کی نگاہ میرے جنازے پہ نہ پڑے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں جن سے تمہیں اندیشہ ہو بد دماغی کا، خواہ مخواہ بحث کرتی ہیں، خواہ مخواہ جو ہے منہ کو منہ دیتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر عورتوں سے تمہیں بد دماغی کا اندیشہ ہو تو کیا کرو؟ فعیذوہن، فوراً لٹ اٹھا کے نہ کو ڈالو، ان کو سمجھاؤ، ان کو سمجھاؤ کہ بیگم یہ ٹھیک نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے، ان کو سمجھاؤ۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، سمجھانے سے بھی نہیں مان رہے، جاؤ جی ہمارے کو بہت سمجھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اچھا، جب اس قدر آگے بڑھ جائے معاملہ تو دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ بستر الگ کر دو۔ کیا مطلب؟ کہ گھر سے نکالو نہ کو، گھر میں رکھو، لیکن ذرا تھوڑا ناراضگی کا اظہار کرو، آج نہیں تو کل کھلے گی، ہاں جی احساس ہوگا۔ لیکن اگر احساس ہی نہ ہو تو پھر موزوری چالو ہے۔ اللہ نے فرمایا تیسرا اسٹیپ وَاضْرِبُوهُنَّ، ذرا تنبیہ کرو۔ لیکن حضور نے فرمایا صحابہ سے عورتوں کے سلسلے میری نصیحت قبول کرو۔ عورت بائیں پسلی سے پیدا کی گئی ہے جو ٹیڑھی ہے، اگر تم اسے ایک دم سیدھا کرنا چاہیں گے، سیدھا تو نہیں ہوں گی، ٹوٹ جائیں گی، اور اگر اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرے تو ٹیڑھی ہمیشہ ٹیڑھی رہ جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا ہے رسول اللہ عورتوں کا ہم پہ کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب تم کھاؤ تو اس کو بھی کھلاؤ، جب تم پہنو اس کو بھی پہناؤ، اور اس کو گالی نہ دو۔ اب گالی جس سے عورت ناراض ہوتی ہے نا، کون سی گالی رہتی؟ خاندان کی گالی۔ ہاں اب جو ہے بولتے بولتے تمہارا خاندانی کی ویسا ہے، تن بدن کو آگ لگتی نہیں لگتی، ہاں ری ایکشن میں انہیں بھی تمہارے خاندان کو گن دیتی، تمہارے خاندان کے کون سے؟ اب اس کو ٹینشن آ جاتا، ارے بھائی تو پہلے بولا کیوں؟ ہاں پہلے بولا پھر بول لیا، نہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، یہ سارے فتنے ختم ہو جائیں گے جو گھروں میں مچے ہوئے ہیں نا، جو کورٹ کچہریوں میں ہمارے کیسز ہیں نا،
یہ زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے ہی ہے، اصل بے احتیاطی زبان سے ہوئی، اور پھر فساد بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچا کہ ہماری عزتیں بازاروں میں آ گئی، کورٹ کچہریوں تک پہنچ گئی۔ ہاں جی، جس کا مقام چہار دیواری کے اندر تھا، وہ کورٹ کی سیڑھیاں چڑھنا، ہاں جی، اس کی وجہ زبان کی بے احتیاطی۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں تو ان کے خلاف کوئی راستہ مت ڈھونڈو، بہانے مت نکالو، اور دروازے پہ کیوں کھڑے تھے، کس کو دیکھ رہے تھے، ہاں تو پورے گاؤں کو دیکھ کے آتا ہے، اور یہاں کے جو ہے اتنا تقویٰ، ہاں جی، شک نہ کرو، یہ شک ہی فتنے کی بنیاد ہوتا ہے۔ ہاں جی، اسی لیے اسلام نے کسی پر تہمت لگانے کے لیے 4 گواہ لازم قرار دیے، اگر ایک بھی کم پڑا وہ تینوں کے پیٹھ پہ 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ تو الزام لگایا کیسا؟ ہاں جی، ثبوت پیش کرنا پڑے گا، اور ہمارے جھگڑوں کی اصل بنیاد بنتی ہے شک شبہ۔ ہاں جی، یاد رکھو، بدگمانی سے بچو، یہ بدگمانی گناہ ہے، اور اس کا انجام بہت ہی خطرناک انجام ہوتا ہے۔ جب وہ صحیح رہیں تو ان کے خلاف خواہ مخواہ بہانے تلاش مت کرو۔ ان اللہ کان علیا کبیرا، بے شک اللہ سب سے بلند ہے، سب سے بڑا ہے۔ اچھا، اگر اختلاف اور بڑھ گیا، کئی سے بھی نہیں مان رہے، انہیں بھی نہیں مان رہا، انہیں بھی نہیں مان رہا، نصیحت سے بھی نہیں مان رہے، اور ان کو جدا کر کے دیکھے تو بھی نہیں سدھر رہے، احساس ہی نہیں ہو رہا، مارنے کے بعد بھی احساس نہیں ہوا، تو پھر اب کیا کرنا ہے؟ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، آپس میں اختلاف کا تمہیں اندیشہ ہو، فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، پنچ بٹھاؤ۔ اللہ نے فرمایا بیٹھک بٹھاؤ، ایک مرد کے خاندان سے سمجھدار آدمی اور ایک عورت کے خاندان کا سمجھدار آدمی، دونوں کو مقرر کرو فیصلے کے لیے۔ وہ دونوں اپنے اپنے پارٹی کو سمجھیں گے، اور دونوں جو فیصلہ لیں اس کو نافذ کیا جائے گا۔ اگر دونوں فیصلہ لیں ملاپ کا تو پھر دونوں میں ملاپ کرا دیں۔ اچھا، اور اگر دونوں کی جدائی کا فیصلہ کریں، تینوں نہیں رہ سکتے اب، تو پھر ان کی جدائی کا فیصلہ کرو، لیکن ڈائریکٹلی فیصلے مت کرو، بلکہ پنچ بٹھاؤ۔ فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، مقرر کرو ایک منصف، ایک پنچ مرد کے خاندان میں سے، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک پنچ عورت کے خاندان میں سے، یعنی خاندان والے آپس میں مل بیٹھ کر فیصلے کرو، خاندان سے باہر جھگڑا مت جان دو، کیونکہ ابھی تمہارے کنٹرول میں ہے۔ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر یہ دونوں اصلاح کرنے کا فیصلہ کر لیں، اللہ بھی ان میاں بیوی میں موافقت پیدا کر دے گا۔ بھائی انہیں ذرا اپنے آدمی کو ڈانٹنا، کیوں رے آئندہ ایسا نہیں کرنا، انہیں اپنے پارٹی کو ڈانٹنا کہ اس کے بعد ہی حرکت نہیں ہونا۔ اب دونوں جو ہے اور خاندان کے بڑے بول رہے، لہذا دونوں سمجھ جائیں گے، پھر سے زندگی ان کی صحیح ہوگی۔ یہ خاندان کے بڑے بیوقوفاں بنے ہوئے ہیں، ہم دیکھ لیں گے، ہم دیکھ لیں گے،
انہوں نے بولتا ہم ہائی کورٹ جائیں گے، انہوں نے سپریم کورٹ جائیں گے. اب یہ بڑے سمجھدار ہونا، انہوں نہ سمجھ ہوئے تو پورا خاندان تباہ ہو جاتا. ہاں جی، اب فیصلے کے لیے آتے ہیں، وہ انہوں کہاں گئے جن کا جھگڑا ہے انہوں الگ ہی، یہ دوسرے جو ہے طیش میں آ جاتے ہیں. ہاں، وہ ایک مقام پہ شریف پنچایت میں تھا، ایک کیس آیا تو ماں بولی مول صاحب میری بیٹی کو اگر بھیجائے اوپر سے کود کے مر جاتی. ہاں، اس کو اتنا ٹینشن، بھائی اس کا جھگڑا ہے جس پارٹی کا، میاں بیوی کا، ان کو اتنا ٹینشن نہیں، اس کے اماں بابا کو اتنا ٹینشن. اصل بس اوقات اماں بابا اپنی بچوں کی زندگی کو تباہ کرتے ہیں اپنے ٹینشن کے واسطے. ہاں جی، اب تمہارا ہوا گیا، پاواں لٹک گئے خبر میں، بچوں کو جینے دو ذرا. نہیں، ایسا بولا کیسا کیا ہے، ہاں ہم تو دیکھ لیں گے، فلاں کریں گے. نہیں، موافقت پیدا کرنے کی کوشش کرو، ملاپ پیدا کرنے کی کوشش کرو. ہاں جی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک حکم یعنی منصف مرد کے خاندان میں سے اور ایک عورت کے خاندان میں سے دونوں مل بیٹھے، اگر دونوں ارادہ کر لیے، فیصلہ کر لیے کہ ان کو ملیں گے اپن، تو اللہ تعالیٰ بھی میاں بیوی کے درمیان موافقت پیدا کر دے. تھوڑا سا رسک لینا پڑتا. اس کا کیا ہوا وہ کیس کا، اماں بولی میری بیٹی کو بھیجائے، اس کے شوہر گھر کو میں کود کے مر جاتا. ہاں جی، خیر بعد میں کئی دن جو ہے سمجھاتے آخر ملاپ کرا دیے. ہاں جی، ملاپ کرا دیے، بعد میں کم سے کم سلام کرنے کو آنا کہ نہیں، مول صاحب تمہارا شکریہ، کہے گا شکریہ، بعد میں ملنا کچھ نہیں ملے. ہاں جی، تو ایسے ہوتے ہیں کہ دونوں ملنا چاہتے ہیں، رکاوٹ بنتے ہیں یہ اماں بابا، بھائیاں بہنا، بھائی ٹینشن لیتا، ہاں یہ ہو ہی نہیں سکتا. ارے زندگی جن کو گزارنا ہے، فیصلہ ان کو لینا ہے اپنی زندگی کا، یہ دوسرے ڈسٹرب کرتے ہیں، انوالو ہوتے ہیں، اور ان کی ٹینشن کی وجہ سے ان کو ملنے نہیں دے رہے. ہاں، اب تھوڑے سے کرکیاں ہو گئے، اماں وہ بولتے ہم اس کو گھر کو نہیں آنے دیتے، سیڑھی چڑھنے نہیں دیتے. ہاں، یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ ان کو تو موقع دو کہ وہ اپنی زندگی میں سدھار لا سکیں، ان کو موقع دو. انہوں رکاوٹ بنتے ان کو، ہاں اس کی انٹری بند کر دیتے، آنے کی ملنے دیتے، بچوں سے نہیں ملنے دیتے، اتنے ظالم بن جاتے ہیں. ہاں بھائی جس کے بچے ہیں ٹھیک ہے، کرکریاں ہو گئے، بچہ تو اس کا چھینا جی آخر، یعنی ری ایکشن اتنا ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنے بیوی سے ملنے کی اجازت نہیں، بات کرنے کی اجازت نہیں. بیٹی پہ اتنا پریشر لاتے ہیں، انہیں اماں بابا کے واسطے اپنا گھر جو ہے برباد کر دے رہی، یہ نہیں سوچ رہی. یاد رکھو اللہ نے فرمایا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر دونوں منصف ارادہ کر لیں ان میں اصلاح کرنے کا، ملاپ کرنے کا، تو اللہ میاں بیوی کے درمیان موافقت ڈال دے. کسی کا جوڑو توڑو مت، جوڑنے میں رہو، کسی کے توڑنے مت رہو، کہ زندگیوں کی بددعائیں لگے گی، زندگیوں تک، نسلوں تک، کسی کی آہیں مت لو. ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ جاننے والا ہے، باخبر ہے. اللہ تمہاری نیتوں کو، دلی ارادوں کو جاننے والا ہے، تمہارے ہر چیز سے واقف ہے، باخبر ہے. دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہو لیکن اللہ کو نہیں. اللہ تعالیٰ سزا جزا دینے پر قادر ہے، اور اللہ حاضر و ناظر ہے. کون قصوروار ہے اللہ بہتر جانتا ہے. بھائی کوئی قصوروار اپنے کو قصوروار ہی نہیں سمجھتا، انہیں سمجھتا ہے کہ میں تو دودھ کا دھلا ہوا ہوں، میں کچھ نہیں کرا. ارے تالی دو ہاتھ سے بجتی،
اس کی غلطی بڑی ہوگی، اس کی چھوٹی تو بھی ہوگی، ہاں کچھ نہ کچھ تو ہوگا جناب جی، ایک طرفہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے وہ اختلافات بڑھنے سے پہلے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہم نے اور بھی آیتیں آگے پڑھ لی تھی، لیکن یہیں پہ ٹائم ختم ہو کر بھی زیادہ ہو گیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی آنے والا ہفتہ یعنی کل انوار المساجد میں تفسیر ہوگی انشاءاللہ، عشاء کے بعد ہوگی، اور منگل کے دن جو آخری منگل مہینے کا لیبر کالونی میں تفسیر ہوتی تھی، یہ آنے والے منگل کو ذرا مصروفیت ہونے کی وجہ سے نہیں ہوگی۔ کب ہوں گی اس کا اعلان انشاءاللہ کیا جائے گا، اور ممکن ہے کہ اگلے مہینے کے دوسرے منگل کو وہاں تفسیر ہو، تو اس کا بھی ذرا خیال رکھیں۔ اسی طرح سے آنے والی جمعرات مہینے کی آخری جمعرات ہے، تو انشاءاللہ محلہ غنیم پورہ میں آخری جمعرات کو تفسیر ہوگی۔ یہاں پر دعا کی درخواست آئی ہے، جناب عبدل ٹیلر ان کی والدہ حرمت بھی مرحومہ کی مغفرت کے لیے دعا کی درخواست آئی ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ مرحومہ کی مغفرت فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہم سب پہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما، عفو کا عافیت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما۔ اے اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد سے نواز دے، ان کی جائز تمنائیں دلی مرادوں کو پورا فرما۔ جب تک زندہ رکھ ہم تمام کو اسلام کو زندہ رکھ اور خاتمہ ایمان پر فرما۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔